تو کسی بھی حوالے سے نہ اللہ کا ذکر ہو اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ایسی مجلسیں لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہوں گی۔ افسوس کریں گے کل قیامت کے دن کہ کیوں ہم نے ایسی مجلسیں لگائی کہ جن سے ہم فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ باب الذکر والدعا کی 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا كان عليهم حسرة يوم القیامہ۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی قوم مجلس لگاتی ہے، ایک ساتھ مل جل کر بیٹھتے ہیں، کوئی پروگرام ہے، کوئی آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں، تو اس دوران لم یذکر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ولم یصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، تو یہ مجلس کل قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ حسرت، افسوس کریں گے کل قیامت کے دن۔ پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کل کے درس میں، اس حدیث کے اندر یہ تھا کہ جو مجالس کے اندر اللہ کا ذکر کرے تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی فضیلت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کا ذکر اپنے پاس مخلوق کے سامنے کرتا ہے۔ یہ کل ہم نے حدیث کی فضیلت پڑھی تھی، ذکر کی، اللہ کے ذکر کی۔ لیکن یہ مجلس جو ذکر سے خالی ہو، درود سے خالی ہو، یعنی جس کے اندر دین کی کوئی بات نہ ہو، فضول باتیں کرنے کے لیے مجلس ہو، اور نہ اس میں اللہ کے رسول کی کوئی بات ہو، نہ قرآن کی کلام اللہ کی کوئی بات ہو، نہ ہی اللہ رب العالمین کا کوئی ذکر ہو، تو کسی بھی حوالے سے نہ اللہ کا ذکر ہو اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ایسی مجلسیں لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہوں گی۔ افسوس کریں گے کل قیامت کے دن کہ کیوں ہم نے ایسی مجلسیں لگائی کہ جن سے ہم فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ تو مجالس کو دینی بنانا چاہیے۔ فضول کی مجلسیں یہ نقصان دے سکتی ہے، فائدہ کبھی بھی ان سے نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، متفق علیہ۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ پڑھا تو اس کے لیے اجر کتنا بڑا ہے کہ فرمایا کہ گویا کہ اس نے ولد اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے 4 غلام آزاد کیے، اور آزاد غلام کا اجر کتنا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ہر عضو کے بدلے، جسم کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ اتنا زیادہ اجر ہے۔ یہ صبح شام کے اذکار کے اندر ہمیں شامل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، صبح شام 10 مرتبہ۔ کتنا ہم اجر روزانہ کما سکتے ہیں صرف 1-2 منٹ کے اندر۔ اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرات حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریفات کے ساتھ، یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یعنی اتنی مقدار میں بھی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے 100 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ گناہ جہاں بڑی بڑی تعداد میں گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا، وہ گناہ معاف ہو جائے گا، درود پڑھنے والی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 اس کی خطائیں معاف ہوتی ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہے ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی گرفت ہوگی، وہ ایسے معاف نہیں ہوں گے، چاہے توبہ ضروری ہے کبیرہ گناہوں کے لیے، مثلا زنا ہے، شراب نوشی ہے، غیبت ہے، اس طرح بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔